اکبر امام المسلمین صدیق اکبر۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی، میں چاہتا ہوں عالم دین کے وقار میں اور استقبال میں نعرہ لگنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب القدر محترم حافظ ہدایت حسین واجد صاحب قادری حامدی بخشی مد ظلہ اور محترم مکرم جناب برادرم جناب عامر فیاضی صاحب اور ہمارے بھائی محترم سلمان گل نورانی صاحب اور دیگر معزز بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، دیگر ثناء خواں حضرات تشریف فرما ہے، قاری القراء قاری نعمان نعیمی صاحب تشریف فرما ہے، اور جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں کیو ٹی وی کے ذریعے لائیو نشریات کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے آج کی اس بڑی رات کی مناسبت سے حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں اور آپ کی عقیدت و احترام میں اور محبت میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارے سہیل شمس صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور خاص بات یہ ہے، پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم جن بزرگ کے سائے میں یہاں پر موجود ہیں، حضرت پیر طریقت قبلہ بابا حامد حسن صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ، تو آپ خود صاحب مزار صدیقی ہیں اور آج کی رات بھی صدیقی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سلمان بھائی کچھ نہ کچھ نسبتوں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں جب مجھے دعوت دی تو حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، اور آج کی گفتگو میں میرے استاذ مکرم استاذ العلماء علامہ مفتی حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ ہر مرتبہ ایک نئی نسبت کا حوالہ دے کر ایک تازگی پیدا کرتے ہیں،
اور میں خاص طور پر اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی حضرت حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا 17 جمادی الثانی کی مناسبت سے. تو چونکہ یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی جمادی الاخری نسبتوں کا مہینہ ہے اور اس کی آج یہ سمجھ لیں کہ نسبتوں کی معراج ہے، کیونکہ معراج کی تصدیق کرنے سے وہ صدیق ہے، تو آج نسبتوں کی معراج ہے. تو الحمدللہ یہ ساری نسبتوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اس کو پھر پوری دنیا تک پہنچانے کا اور اس کا اہتمام کرنے کا سبب ہے ARY QTV، جس کے پیچھے محنت ہے ہمارے عامر فیاضی بھائی کی اور دیگر ان کے ساتھ جتنے اس وقت اراکین ہیں جو اپنے اپنے کام کو بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک سب کی کوششیں، سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر کے آقا کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، جب ہم اللہ کا کلام قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، یقیناً کئی آیتیں ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، یعنی کئی آیتیں ہیں کہ جو ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہیں کہ اس آیت پر بات کی جائے، پھر دوسری آیت پر نظر پڑتی ہے کہ اس پر بات کی جائے، پھر ایک آیت نظر آتی ہے کہ اس پہ بات کی جائے. یعنی ایک جیسے گلدستہ ہے کہ جو خود اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں پر مشتمل قرآن مجید میں سجایا ہے اور ہمارے سینوں کو گویا کہ اس سے مہکایا ہے. آیتیں بہت ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ حصول برکت کے لیے ہم اس میں سے کسی 1-2 آیتوں کا انتخاب کرتے ہیں. اگر حصول برکت کے لیے ایک آیت کو پڑھا جائے تو میں نے وہی آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے کئی اوصاف کو، کئی خصوصیات ابو بکر کو اللہ نے جمع فرمایا. اور وہ آیت ہے سورہ توبہ کی. اللہ رب العالمین نے وہ ہجرت کا واقعہ، غار ثور کا وہ منظر جو بھی ہمارے سلمان بھائی اشعار کی صورت میں پڑھ رہے تھے، پیش فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو کس خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ فرمایا کہ ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے ہیں. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بظاہر یہ لقب ہجرت کے موقع پر عطا فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر نے اس کو ایسا نبھایا اور اپنی ذات پاک کے ساتھ اس کو ایسی گویا کہ جگہ دی اور پہچان بنایا کہ پھر زندگی کے ہر شعبے میں ثانی اثنین بن گئے. وہ ہر خوبی میں ثانی اثنین ہے. یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کو نظر آئیں گے وہاں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جیسے ابھی عزیر عزیزی پڑھ رہے تھے، جہاں جہاں آقا کریم ہے پھر وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آتے. ثانی اثنین کہ جس طریقے سے وہ غار میں ثانی اثنین ہے کہ آقا ہے اور ابو بکر ہے، تو آج مزار پر انوار میں بھی آقا ہے اور پھر ابو بکر ہے. وہ اللہ نے قرب و معیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا. اور یہ تو وہ منظر ہے کہ جو بہرحال دنیا نے یا دنیا میں پیش آیا اور کسی نہ کسی طور کسی نے دیکھا، لیکن ایک بہت بڑا منظر ثانی اثنین کا وہ ہے کہ جو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے اور آقا کریم اس کی گارنٹی دے چکے ہیں اور خود حضور فرما چکے حضرت ابو بکر سے کہ انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، کہ ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ رہے، کل حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے. یعنی یہ وہ ثانی اثنین کا منظر ہوگا کہ جو پھر وہاں ساری دنیا کو دکھایا جائے. آج دنیا میں چلے روایتوں پر لوگ کچھ بحث کر لیتے ہیں، کوئی روایت کو کوئی ضعیف کہہ دیتا ہے، کوئی آیت کی تعویل کر لیتا ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ. لیکن آقا کریم نے وہ منظر بتایا
کہ جہاں پھر کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہوگی، وہاں صرف مشاہدہ ہی مشاہدہ ہوگا، وہاں پھر یہ مناظر آنکھوں سے دکھائے جائیں گے کہ پھر دنیا دیکھ لے گی اور پھر سب گواہی دیں گے کہ ہاں پھر سچ کہا تھا کہ ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے۔ ہاں پھر یہ باتیں ساری برحق تھی۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور آگے مزید کیا فرمایا اسی آیت مبارکہ میں، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اپنے صاحب سے کہہ رہے ہیں، عربی میں صاحب دوست کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں، گویا کہ یہ لفظ کہہ کر اللہ نے ابو بکر کا حضور کا جو ساتھ ہے، ابو بکر کو جو اپنے محبوب کے ساتھ اللہ نے جو ساتھ دیا، رب نے گویا اس پر بھی مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی اور کی صحابیت کا انکار غلط ہو سکتا ہے، گمراہی ہے، کفر نہیں۔ واحد ابو بکر صدیق ہے کہ اگر ان کی صحابیت کا انکار کیا تو پھر یہ قرآن کے لصاحبہ کا انکار کہلائے گا اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی ان کی صحابیت اتنی قطعی ہے کہ اس کو قرآن نے لصاحبہ کہہ کر قطعی بنا دیا۔ یہ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب سے فرما رہے ہیں، پھر کیا فرما رہے تھے؟ لصاحبہ لا تحزن، ابو بکر غمگین نہ ہو۔ یہ کیوں فرمایا؟ معلوم غار ثور میں حضرت ابو بکر کو کیا غم لایا تھا؟ یہاں پر وہ سیرت کا ذرا وہ واقعہ، وہ منظر ابھی وقت نہیں ہے، میں صرف دو چار جملے بس اس میں سے لے کر عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ کیفیت ذہن میں آئے۔ اور وہ کیفیت وہ ہے کہ جو سیرت نگاروں نے لکھی کہ جب حضرت ابو بکر اور حضور علیہ السلام غار ثور کی طرف بڑھ رہے تھے تو کبھی حضرت ابو بکر عشق و محبت میں حضور کے دائیں چلتے، کبھی پھر عجیب ایک پریشانی کے عالم میں بائیں طرف آ جاتے، کبھی پیچھے چلنے لگ جاتے، کبھی حتیٰ کہ آگے چلنے لگ جاتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کہ کبھی دائیں آتے ہو، کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کر سکتا ہے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ دشمن ادھر سے نہ آ جائے، یا رسول اللہ میں ادھر آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ دشمن بیک سائڈ سے، کبھی خیال آتا ہے آگے سے، میں بس ادھر آ جاتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ رہے اور میں دشمن کا نشانہ بن جاؤں، میری جان آپ کی جان پر قربان ہو جائے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کا وہ انداز تھا کہ خود پھر اللہ کے نبی نے انہیں تسلی دی، لا تحزن، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ ایسا جملہ ہے ناظرین کہ یہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہے، ورنہ حضور فرما دیتے نا ان اللہ معنا الان، ابھی ہمارے ساتھ ہے، نہیں، اب یہ قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، تو گویا قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا تحزن کی بشارت بھی ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ اس وقت پھر کوئی فکر رہی، نہ اب کوئی فکر ہے، نہ آئندہ کوئی پریشانی رہی۔ لہذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تسلی دینے والے آقا ہو، تسلی دینے والے مصطفیٰ ہو، شان بیان کرنے والا رب العالمین ہو، تسلی دینے والے محبوب خدا ہو، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ پھر انہیں کس بات کی فکر ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان کا رتبہ اور ان کا مقام ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کا ذکر ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں گے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یہ ورفعنا لک ذکرک کی تجلیات ہے، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جیسے اس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتا تھا تو اس کا جواب حضور علیہ السلام کو کہ قبل اس کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے، اس کافر کو کہ جس نے بھی اعتراض کیا نبی کی ذات پر، قبل اس کے کہ حضور اس کا جواب دے، خود اللہ اس کا جواب عطا فرماتا تھا۔ یہ تو کئی مرتبہ ہوا نا، قرآن میں اس کی آیتیں بے شمار ہیں، یعنی کہ کئی آیتیں ہیں جس کے اندر انا اعطیناک الکوثر بھی ہے، سورہ والضحیٰ بھی ہے، انک لمن المرسلین بھی ہے، اور بھی دیگر مقامات پر قرآن نے یہ باتیں واضح فرما دی کہ نبی پر اعتراض ہوگا تو اللہ جواب عطا فرمائے گا۔ اور بالکل یہی شان و عظمت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی کہ جب انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کروایا
اور حضرت بلال کو آزاد کرانے پر اس زمانے کے کافروں نے اعتراض کیا تو قبل اس کے کہ ابو بکر صدیق اپنے دفاع میں کچھ کہتے کچھ جواب دیتے، خود اللہ نے ابو بکر صدیق کی شان قرآن میں نازل فرما کر ان کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت فرمائی. گویا کہ یہ سنت بن گئی، اللہ یہ سنت بن گئی کہ اگر حضرت ابو بکر پر بات آئے تو اہل ایمان کو بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی شان بیان کرنی چاہیے، ان کی عظمت بیان کرنی چاہیے. تو اسی لیے قرآن مجید میں تو وہ عظمتیں ہیں ہی ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. اسی طرح پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر کر کے اس کو سنت بنا دیا. بعض علماء نے روایت لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، بعض نے تاریخ الخلفاء کے حوالے سے یہ روایت لکھی کہ جس کے اندر فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. شکریہ کس بات کا ادا کیا جاتا ہے؟ احسان کا. آپ کو کہا جائے کہ آپ شکریہ ادا کریں تو کس بات کا شکریہ؟ کہ کوئی احسان کرے تو آپ شکریہ ادا کریں. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا امت پر واجب ہے. تو ابو بکر کے احسانات کیا ہے؟ اب احسانات پھر ایک الگ موضوع ہے، اس طرف بات جائے گی تو پھر طویل ہو جائے گی. میں ایک احسان بیان کرتا ہوں. احسانات تو بہت ہیں، حضرت ابو بکر کے احسانات اس امت پر بہت ہیں. میں ایک احسان ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں کم از کم اس محفل کی وساطت سے ایک بات بحسن و خوبی ذہن میں رہ جائے. اور وہ احسان ابو بکر یہ ہے کہ بڑی مشہور آیت ہے جو آپ سب حضرات اچھی طرح اکثر سنتے پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. درود و سلام والی جو آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، درود نازل کرتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو. جب یہ آیت اتری سورۃ الاحزاب کی آیت درود، تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی شان تو اللہ نے بیان فرما دی، تو ہم غلاموں کا کیا بنے گا؟ یعنی ہماری شان و عظمت کیا ہے؟ یہ تو آپ کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ آپ پر صلات بھیجتا ہے، وملائکتہ اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، ساری دنیا کو بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر. تو یا رسول اللہ یہ تو آپ کی شان اللہ نے بیان فرما دی، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم غلاموں کا کیا ہوگا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ بات عرض کی بارگاہ رسالت، تو اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی سورۃ الاحزاب. اور وہ آیت کیا ہے؟ اسی 22ویں پارے کے اندر فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہ اللہ ہے اے لوگوں جو تم پر بھی صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پہ صلات بھیجتے ہیں. آیت آئی تھی ان اللہ وملائکتہ نبی کے لیے. حضرت ابو بکر نے امت کی شان پوچھی تو اللہ نے هو الذی یصلی نازل فرما کر امت کو بھی اعزاز عطا فرمایا. ہر ایک کے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہے، لیکن اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا، ایک مرتبہ عطا فرما دیا. تو دوستو بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے ان کے انہی احسانات، انہی فضائل، انہی کمالات اور انہی مناقب اور رسول کے ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں پھر نبیوں کے بعد سب سے عظیم رتبہ عطا فرمایا. اولیت انہیں عطا فرمایا، افضلیت انہیں عطا فرمایا. سب سے پہلا ہونا اور وہ رتبہ سابق و اسبق ہونا اللہ نے انہیں عطا فرما دیا. اس کا حوالہ اور اس کا بہترین حوالہ کہ ہمارا ایمان جھوم اٹھے. میں کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کی جب بات ہوتی ہے نا تو یوں سمجھ لو کہ وہ بات صرف صدیق اکبر کی نہیں بلکہ مولا علی کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث 3671 حضرت مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار سے پوچھا گیا اور ان کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں روئے زمین پر سب سے افضل بہتر کون ہے؟ حضرت مولا سے پوچھ رہے، بیٹے ان کے مولا سے پوچھ رہے، مولا کائنات سے. تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال، انہوں نے فرمایا ابو بکر، فرمایا کہ ابو بکر خیر الناس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے. یہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت ہے جو حضرت ابو بکر سے. بلکہ ایک روایت اور ہے بڑی حیران کن ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے
کیونکہ انہوں نے مسند ابو بکر الگ جمع کی، مسند علی الگ جمع کی، مسند عثمان، یعنی الگ الگ روایتیں. امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس کا انداز ہی الگ ہے اور مسانید کا انداز اسی طرح ہوتا ہے. تو وہ مسند ابو بکر کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں مولا علی سے، اور وہ کیا خوبصورت حدیث ہے. بلکہ آج کی رات کی مناسبت سے ایک نصیحت بھی ہو جائے گی کہ آج ایصال ثواب بھی کرنے کے لیے اس روایت پر آپ جا کر عمل کیجئے گا. جو سن رہے ہیں ناظرین کیو ٹی وی کے ذریعے وہ بھی اور حاضرین بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی حدیث کسی سے سنتا ہوں، کسی اور سے، یعنی کوئی اور مجھے آ کر کہے کہ نبی نے یوں فرمایا، تو فرمایا کہ میں اس سے قسم لیتا ہوں کہ آقا نے یہ بات فرمائی ہے. کیونکہ آنے والا جب بیان کر رہا ہے کہ میں نے نبی سے سنا، تو حضرت مولا علی کا مقام احتیاط تھا. وہ کہتے ہیں کہ استحلفتہ، کہ میں ان سے قسم لیتا ہوں. لیکن فرمایا کہ جب ابو بکر بیان کرتے ہیں، فرمایا پھر مجھے قسم لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. فرمایا وصدق ابو بکر، کیونکہ ابو بکر تو ہے ہی صدیق، یعنی کہ ان کا صادق و صدیق ہونا اتنا مسلم ہے کہ مجھے قسم لینے کی ان سے ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ کہہ کر پھر انہوں نے ایک حدیث سنائی. کس نے سنائی؟ مولا علی نے. کون سی حدیث؟ جو انہوں نے ابو بکر سے سنی. اب میں اس وقت یعنی جو حدیث اب آپ کو بیان کرنے چلا ہوں، یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث مرتضی بھی ہے، حدیث صدیق بھی ہے. یعنی حضرت ابو بکر اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں مولا کائنات سے، اور مولا کائنات سب لوگوں تک اس حدیث کو پہنچا رہے ہیں. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور یہ عمل یاد رکھیے گا، آج کی اس محفل کا تحفہ ہے اور آج کی رات کا تحفہ ہے. ایصال ثواب بھی ہو جائے گا حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں. حضرت صدیق اکبر نے ایک حدیث بیان کی. فرماتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا، جس آدمی سے بھی کوئی گناہ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، تو آج کے اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے توجہ دینے کی. ما من رجل یذنب ذنبا، حضرت صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں، مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی کہ اس سے گناہ ہو جائے، فَيَتَوَضَّأُ، تو وہ اچھا سا وضو کرے، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، اچھا وضو کرے، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن، پھر وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرے، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے استغفار کرے، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے. تو آج کی اس رات کا تحفہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الا غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اور میں بس اختتام کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ خاندان اہل بیت کا ذکر یقیناً ہم سب کے لیے ایمان کی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے اور دل کے سچے ہونے کی نشانی ہے. کہ جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ اہل بیت کی محبت کو ملا دیا جائے، مولا علی کے ذکر کو ملا دیا جائے ابو بکر کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر کے ساتھ ملا دیا جائے ذکر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کے ذکر کو. جیسے کہ میں روایات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ائمہ اہل بیت ہے. اب اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے، وہ ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں جب آپ بیٹھے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لیفٹ سائڈ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آرام فرما ہے. تو کسی شخص نے ریاض الجنہ میں جب امام زین العابدین کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک سوال آیا، اس نے وہیں ان سے پوچھ لیا. وہ سوال یہ ہے، یہ تاریخ دمشق کے اندر اور امام بہقی کی کتاب میں یہ روایت پوری موجود ہے. اس نے سوال کیا کہ کیف کانت منزلت ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے امام زین العابدین، آپ یہ جواب دیں اس بات کا کہ حضرت ابو بکر و عمر کو رسول اللہ کے زمانے میں حضور کی زندگی میں کیا مقام حاصل تھا بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بکر و عمر کو. معلوم ہے جواب کس طرح دیا؟ زبان سے بھی دیا اور ہاتھوں سے اشارہ کر کے بھی دیا. وہ جو جواب دے کیا فاشارہ بیدہ الی القبر، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں کی طرف اشارہ کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر کی قبور کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے بتایا کہ بمنزلتہما من الساعہ، فرمایا یاد رکھنا ان دونوں کو اس وقت جو مقام حاصل ہے یہی مقام انہیں زندگی میں حاصل تھا. یعنی اس وقت جو قرب انہیں حاصل ہے یہی مقام انہیں زندگی میں حاصل تھا.
تو اہل بیت اطہار کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ خاص ایک تعلق ہے. اور حضرت امام جعفر صادق کہ جو اللہ اکبر تمام یوں سمجھ لے کہ سادات کا فخر ہے، سادات کے لیے گویا کہ وہ منبع و سرچشمہ ہے، مرکز ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فخر کرتے تھے اپنے صدیقیت پر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننیال کے اعتبار سے صدیقی ہیں. امام جعفر صادق ننیال کے اعتبار سے صدیقی، چنانچہ وہ باقاعدہ اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے. اور ایسے صدیقی ننیال کے اعتبار سے کہ آپ کے نانا بھی صدیقی ہیں، نانی بھی صدیقی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق اس پر فخر کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا، یعنی کہ میرے نسب میں 2 مرتبہ صدیق اکبر کا فیضان شامل ہے. نانا بھی صدیقی ہے، نانی بھی صدیقی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ ہے حضرت امام جعفر صادق کی حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے والد بھی حضرت صدیق اکبر کی اولاد پوتے ہیں، اور آپ کی والدہ یعنی والدہ کی والدہ جو ہے وہ بھی پوتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ ایک بڑا مقام حاصل ہے. اور میں بس آخر میں حضرت حسان ابن ثابت کے ان اشعار پر جو حضرت صدیق اکبر کی شان میں حضرت حسان نے کہے، بس اس پر اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں. حضرت حسان کہتے ہیں وثانی اسنین، جہاں سے بات چلی تھی ثانی اسنین سے چلی تھی، وہیں پر بات ختم ہو جائے گی. وثانی اسنین فی الغار المریف وقد، کہ وہ غار منیف میں بلند و بالا غار میں ان کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ تھے. وقد طاف العدو بہ، جبکہ دشمن چکر لگا رہا تھا. اذ صاعد الجبل، صاعد الجبل، جب دونوں پہاڑ پہ چڑھے تو دشمن وہاں پر چکر لگا رہا تھا، مگر ابو بکر حضور کے ساتھ ساتھ تھے. اور اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا. یہاں پر انہوں نے 2 عقیدے بیان کیے حضرت حسان ابن ثابت نے. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یہ وہ شخصیت ہے کہ جو حضور کے محبوب بھی ہے اور مخلوق خدا میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بھی ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کا وہ مقام ہے کہ جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. تو آج کی میں سمجھتا ہوں کہ محفل آج کی اس رات میں بہت اہم ہے کہ یہ پیغام الحمدللہ اے آر وائی کی ٹی وی کے ذریعے سے، اور یہ پیغام محبت الحمدللہ ہر موقع پر پہنچایا جاتا ہے. پوری دنیا میں اہل بیت کا ذکر بھی اسی شان و عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، صحابہ کا ذکر بھی اسی عقیدت اور پورے تزک و احتشام کے ساتھ ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے سہیل شم صاحب نے یہ سعادتیں حاصل کی ہیں اور عزم کیا ہے اس بات کا کہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ، چاہے وہ محفل صدیق اکبر ہو، چاہے محفل مرتضیٰ ہو، یا چاہے محفل سیدنا فاروق اعظم ہو، یا محفل عثمان غنی ہو، سیدہ کائنات کی بزم ہو، ان عنوانات سے انشاءاللہ عزم ہے آپ کا کہ وقتاً فوقتاً یہ پیغام محبت پہنچایا جاتا رہے گا انشاءاللہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے. تو یہ سعادت ہے بہت بڑی. اللہ پاک ان کو تمام اہل خانہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اور آج کی اس رات میں ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی اللہ ہمیں خیرات عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. امیر